بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ طوفان کی کئی خصوصیات ہوتی ہیں، اہم ترین خصوصیات یہ ہے کہ اسے روکا نہیں جا سکتا اور اس کے سامنے ٹھہرا بھی نہیں جا سکتا۔ طوفان الاقصی کے واقعات کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ سچ میں ایک طوفان تھا۔ اس طوفان نے پورے خطے کی سیاست، دفاع، معیشت اور تعلقات کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ تقریباً 8 دہائیوں سے جاری مغربی بندوبست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، مغربیت کا حقیقی چہرہ دنیا کے امن پسند عوام کے سامنے آشکار کیا۔ اسرائیل کی کوشش تھی کہ وہ مکمل فلسطین پر قابض ہو جائے اور ڈکار بھی نہ مارے۔ اسرائیل غرور میں مبتلا تھا کہ اقوام متحدہ میں اس کے پاس بذریعہ امریکہ ویٹو کا حق ہے، اس کے ذریعے کوئی قرارداد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کوئی میزائل راکٹ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اور آئے گا تو آئرن ڈوم سسٹم اسے تباہ کر دے گا۔ غزہ کو آہنی دیواروں سے پنجرے میں مقید کر دیا گیا تھا۔ اب تھوڑا بہت شغل میلہ چلتا رہے گا، باقی ہونا ہوانا تو کچھ نہیں، ایسا دوستو اسرائیل کا سوچنا تھا۔ اسرائیلی جنرل زیو کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں نے آسانی سے باڑ عبور کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس دیوار کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اس میں نقائص موجود تھے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 2 ٹرک آ کر اسے باڑ کو دھکیل سکتے تھے، یہ باڑ کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر وہاں 50 یا 60 میٹر کے علاقے میں بارودی سرنگیں بھی نصب کی گئی ہوتی تو حماس کو اسرائیل میں داخل ہونے سے چند گھنٹوں کے لیے ہی روکا جا سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ حماس کے اس آپریشن نے اس کی بہت سے ناقابل تسخیر ہونے کی غلط فہمیوں کو توڑا۔ اس ناقابل تسخیر ہونے کے ضم کے ٹوٹنے کا اعتراف بڑے پیمانے پر اسرائیل میں کیا جا رہا ہے۔ جنرل زیو کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس کو سمجھنے میں ناکامی دراصل اسرائیلی فوج کے تکبرانہ رویے کی وجہ سے تھی، یعنی وہ تکبرانہ خیال کہ حماس حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا، اور اگر کوشش بھی کی تو اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے۔ ہم 6 تاریخ کو یہ سوچ کر سوئے تھے کہ وہاں ایک بلی ہے، اور ہم 7 تاریخ کو جاگے تو وہاں ایک شیر تھا۔ کچھ چیزیں دوست دشمن دونوں غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایسے میں کوئی طوفان ہی یہ بتاتا ہے کہ کس چیز میں کتنی طاقت ہے۔ اسرائیلی ڈرون ٹیکنالوجی کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ جب اہل فلسطین ایک فوجی بیس پر قبضے کی کوشش کر رہے تھے، اندر سے کافی مزاحمت ہو رہی تھی۔ ایسے میں ایک اسرائیلی فائٹر ڈرون وہاں پہنچ گیا، مگر وہ اسرائیلی فوج کی کچھ مدد نہیں کر سکا۔ اسرائیلیوں نے اور مغربی میڈیا نے اس کی بڑی وجہ دلچسپ طریقے سے بیان کی کہ 8 بجنے سے چند لمحے پہلے ایک اسرائیلی ڈرون وہاں پہنچا۔ تاہم اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق وہ اسرائیل اور حماس کے فوجیوں کے درمیان فرق نہیں کر پا رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ اہداف پر حملہ کرنے میں سست تھا۔ ٹیکنالوجی کو بھی شکست دی جا سکتی ہے اور اسے بھی کنفیوز کیا جا سکتا ہے۔ اس حملے نے دوستو عملی طور پر اسے ثابت بھی کیا۔ اسرائیل نے اپنی فوجی شکست کو کم کرنے کے لیے یہ معلومات دی ہیں کہ دراصل اس وقت فوجی بیس پر موجود سپاہی مسلح نہیں تھے۔ عجیب بات ہے، غزہ کے ساتھ پچھلے 2 دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے، اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جو فوجی بیس میں موجود تھے وہ مسلح نہیں تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ صرف چند لوگ ہی مسلح تھے۔ اس اعلان پر دوستو اسرائیلی فوج کا تمغہ تو ضرور بنتا ہے۔ اس پر صرف ہمیں ہی شک نہیں ہو رہا، بلکہ اسرائیل کے اندر بھی اس بیانیے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اسرائیلی فوج کے آپریشنز ڈویژن کے سابق سربراہ جنرل زیو کا کہنا ہے کہ ان کی ملازمت کے دوران سرحدی علاقوں میں کبھی بھی غیر مسلح فوجی تعینات نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سپاہی ہتھیار کے بغیر یہ بآسانی سے بالاتر ہے۔ یہ دوستو طوفان ہی تھا جس نے پوری دنیا میں اعلان کر دیا کہ فلسطین کا مسئلہ موجود ہے، اور اہل فلسطین پوری طاقت کے ساتھ مزاحمت بھی کر رہے ہیں۔ اس حملے نے یہ بھی واضح کر دیا کہ فلسطین کو آسانی سے اسرائیلیوں کو ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم پچھلے 4-5 سال سے بین الاقوامی فورمز پر
جس طرح نقشے اٹھا اٹھا کر دعوے کر رہا ہے کہ یہاں فلسطین نام کی کوئی ملک نہیں ہے، یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ فلسطینیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان کی زمینیں انہیں لوٹانا ہوگی، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک بند کرنا ہوگا، مسلمانوں کے مقدس مقامات کی آئے روز توہین کا سلسلہ ختم کرنا ہوگا، خود کو سپر اور چنیدہ قوم قرار دے کر دوسری اقوام کو ذلیل اور نیچ سمجھنے کا غیر انسانی نظریہ ختم کرنا ہوگا، نہیں تو ہم خود قتل کر دیں گے۔ فلسطین کے مقامی یہودی، مسلمان اور مسیحی ہزاروں سالوں سے مل کر رہ رہے ہیں اور انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ صہیونیت کی غاصبانہ، ظالمانہ، جابرانہ، غیر انسانی سوچ سے ہے جو انسانیت کا قتل کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ اگر ایسے غیر انسانی اقدامات کو ترک نہیں کیا گیا تو ایسے طوفان آتے رہیں گے۔ امریکی یونیورسٹیز اور کالج سے اٹھنے والی آوازیں سن لینی چاہیے کہ یہ امریکہ کی اگلی نسل ہے جو جلد اقتدار میں آئے گی اور اپنے ملک کے لیے کیے گئے مظالم پر پشیمان ہوگی۔ آج کی اسرائیلی ریاست کے اقدامات ایسے ہی امریکیوں کو پڑھائے جائیں گے جیسے آج جلیانوالہ باغ کا واقعہ برطانوی نصاب میں پڑھایا جاتا ہے۔ یاد رکھو دوستو کہ طوفان پوچھ کر نہیں آتے، اور بڑے بڑے قلعے، دیواریں اور نظام بھی انہیں روک نہیں سکتے۔ ابھی تو آپ کا آئرن ڈوم ہی صرف 400 سیکنڈ کے فاصلے پر ہے، جس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہے۔ آپ کے اپنے جنرل زیو اس دن کو ایک بہترین طوفان کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں سمیت اقلیتوں پر ظلم و ستم میں خطرناک حد تک دوستو اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے اقتدار سنبھالا ہے، ہندو توا قوتوں نے اقلیتوں کی بقا کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے، جس سے وہ مسلسل خوف اور دہشت اور عدم تحفظ کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ بھارتی حکومت نے امتیازی قوانین اور پالیسیوں کے ذریعے منظم طریقے سے اقلیتوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے نفرت انگیز جرائم میں اضافہ ہوا ہے، جس نے بھارت کو اپنی اقلیتوں کے لیے ایک غیر محفوظ ملک بنا دیا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کو خاص طور پر گائے کے گوشت کے استعمال یا مویشیوں کی نقل و حمل کے خلاف قوانین کے تحت تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہندو توا لیڈروں کی طرف سے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی مذہبی شخصیات اور علامتوں کی توہین کرنا ایک تکلیف دہ معمول بن چکا ہے۔ مساجد اور گرجا گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، جس سے ملک کے سیکولر تانے بانے کو تباہ کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مداخلت کریں اور اقلیتی برادریوں کے حقوق کی حفاظت کریں۔ دنیا کو بھارت میں مذہبی اقلیتوں پر مظالم کو تسلیم کرنا چاہیے اور بھارتی حکومت سے اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا بنیادی مقصد بھارت کو ایک ہندو راشٹر میں تبدیل کرنا ہے، جو ملک کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ مغربی ایشیائی امور کے ماہر سید رضا صدر الحسینی کا کہنا ہے کہ مختلف جنگوں میں استعمال ہونے والی قدیم ترین چالوں میں سے ایک اعلیٰ کمانڈروں کے زخمی یا شہید ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ جب دشمن کہتا ہے کہ ہمارا ایک خاص کمانڈر شہید ہو گیا ہے تو وہ عموماً ان کا سراغ کھو چکا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ ان کو دوبارہ سراغ لگانا چاہتا ہے تاکہ وہ نظر آ جائے اور دشمن کے حفاظتی نظام ان کی سرگرمیوں کی مکمل نگرانی کرتے رہیں۔ اگلا نقطہ دوستو یہ ہے کہ دشمن ایک ایسی جگہ کو نشانہ بناتا ہے جس کے بارے میں اسے کوئی خاص خبر نہیں ہوتی کہ وہ کامیاب ہوا یا نہیں، اسی لیے وہ خبر شائع کرواتا ہے کہ فلاں شخص اس میں مارا گیا ہے۔ کیونکہ اس کی معلومات درست اور مکمل نہیں ہوتی، وہ اس خبر کو حاصل کرنے کے لیے افواہوں کا استعمال کرتا ہے۔ اسرائیلی حکومت اور امریکیوں کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ان سے منسوب متعدد خبر رساں ادارے بیک وقت اعلان کرتے ہیں کہ فلاں کمانڈر شہید ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ عام طور پر اس کمانڈر کے حالات، ان کی جسمانی حالت اور اس کمانڈر کے ٹھکانے کو تک نہیں جانتے۔
اس لیے افواہ بنا کر وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹارگٹ کہاں ہے۔ شہادت یا زخمی ہونے کی خبر سن کر ان کے دوست پرجوش گروہ اور مختلف دھڑے ان کی خیریت جاننے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں، جس سے دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹارگٹ کے کہاں کہاں اور کون کون سے ممکنہ ٹھکانے ہو سکتے ہیں۔ دشمن کی نفسیاتی کارروائیوں میں کمانڈروں کی صحت اور موت کے بارے میں افواہیں پھیلانا دوستو ایک پرانی اور بھسیدہ چال ہے۔ اس سلسلے میں مختلف ذرائع ابلاغ ایسے لوگوں کے انٹرویوز بھی شروع کر دیتے ہیں اور یوں وہ اس کمانڈر کی صورتحال کے بارے میں کافی ساری معلومات جمع کر لیتے ہیں جو اس سے پہلے ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اس چال سے دشمن اس آپریشن کی حیثیت اور زمان اور مکان کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں کہ جس پر وہ کمانڈر کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلے کو جناب سید ہاشم صفی الدین کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ایک جگہ صہیونیوں کی طرف سے بمباری ہوتی ہے اور پھر یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ ہم نے سید ہاشم صفی الدین کو شہید کر دیا ہے، تاکہ کچھ لوگ اس خبر کے پیچھے پڑ جائیں کہ وہ شہید یا زخمی ہوئے ہیں، اور اس طرح آخر کار خبر لیک ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ اسی طرح جنرل اسماعیل بھی اس کیس سے مستثنیٰ نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ 72 گھنٹوں میں اس حوالے سے کئی افواہیں سامنے آئی ہیں۔ ایک پرانی چال ہے جو عام طور پر اس فوجی کمانڈر یا اعلیٰ سیاسی عہدیدار کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ مختلف جنگوں کی پوری تاریخ میں اس مسئلے کو فریقین کے اہم حربوں میں سے ایک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مخالف جنگجوؤں کے حوصلوں کو تباہ کیا جا سکے۔ آج نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ خبروں کو پھیلانے کے لیے مختلف آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں صہیونی دشمنوں کی طرف سے آخری چال جنرل اسماعیل کے زخمی ہونے یا شہادت کی افواہ ہے، جو صہیونی حکومت کی مسلسل ناکامیوں کو چھپانے کی ایک سازش ہے۔ حالیہ دنوں کی خبروں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت شدید ترین فوجی، ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے، لہذا وہ اپنی شکستوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ حربے استعمال کر رہی ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں IRG سے قدس فورس کے نائب رابطہ کار نے باضابطہ طور پر جنرل اسماعیل کی صحت اور سلامتی کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ان کے زخمی یا شہید ہونے کی افواہیں پھیلانے والے جان لیں کہ اس طرح کے اقدامات مزاحمتی کمانڈروں کی حالیہ کارروائیوں کو متاثر نہیں کر سکتے۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ مسجد اقصی کے خلاف مسلسل جارحیت، غیر قانونی صہیونی کالونیوں کی توسیع اور فلسطینی قیدیوں کے حقوق کی پامالی میں شدت آ جانے کے بعد ہم نے اس حکومت کے پیکر پر کاری ضرب لگائی ہے۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ لبنان، عراق اور یمن سے ڈرون طیارے مقبوضہ فلسطین کی فضاؤں میں آتے ہیں اور صہیونی دشمن کے اہم مراکز کو نشانہ بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں دشمن کی دفاعی اور سیکیورٹی کی توانائیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کو پہنچنے والے سنگین اقتصادی اور فوجی نقصانات کے نتیجے میں اس حکومت کا توازن بگڑ چکا ہے۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ جب تک دشمن کی جارحیت اور جنگ جاری رہے گی، ہم بھی اس کے خلاف دردناک اور تھکا دینے والی مزاحمت اور جنگ جاری رکھیں گے۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اگر تخریب کاری سے یہ ممکن ہوتا تو جنین میں شہید عزیز الدین قسام کی شہادت کے بعد غاصب صہیونیوں کے خلاف ہماری تحریک رک گئی ہوتی۔ صہیونی دشمن کی دفاعی اور انٹیلیجنس توانائیاں کمزور کر دی گئی ہیں اور اس حکومت کو سنگین اقتصادی نقصانات پہنچے ہیں، جبکہ مقبوضہ فلسطین سے فرار اور مہاجرت کی لہر مسلط کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پوری نے کہا ہے کہ KP کے سوا جہاں بھی جلسہ کروں وہاں ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں جلسے کی جگہ ایسے دی جاتی ہے جیسے جانور ہوں۔ خبردار کر رہا ہوں کہ اگر IG کو نہیں ہٹایا گیا تو اگلا احتجاج اسے ہٹانے کے لیے ہوگا۔ جب بھی احتجاج کی جو جگہ مانگی اس کے بدلے کوئی اور دے دی گئی، وہ جگہ نہیں دی گئی۔ اسلام آباد میں بھی جلسے کی اجازت مویشی منڈی میں کرنے کی دی گئی۔ ہمیں جلسے کے لیے جگہیں ایسے دی گئیں جیسے مویشی ہوں، جانور ہوں۔
لاہور میں بھی کئی کلومیٹر دور ہمیں جلسے کی جگہ دی گئی، اسلام آباد میں بھی ہمیں لیاقت باغ کی بجائے دور دراز جگہ پر جلسہ کرنے کا کہا گیا، جبکہ عمران خان نے ہمیشہ سب کو بہترین جگہیں جلسوں کے لیے دی۔ ہمارے احتجاج پر جگہ جگہ کنٹینرز لگا دیے گئے، شیلنگ کی گئی، ڈنڈے مارے گئے، مگر پھر بھی ہم پرامن طور پر ظلم سہتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں موجود لوگوں پر بھی شیلنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ 250-300 گاڑیاں وہاں پہنچی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پولیس اور رینجرز کو دھکیل کر وہاں پہنچے، ہمارے دونوں جانب آرمی موجود تھی۔ عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ آرمی ہماری ہے، ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں، نہ ہی کوئی ایجنڈا ہے۔ وہاں حالات ایسے بن گئے، رینجرز، پولیس اور عوام کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ ہماری سوچ تصادم کی سوچ نہیں تھی۔ ہم نے تصادم کو ختم کرنے کے لیے ڈی چوک جانے کی بجائے کے پی ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچا تو رینجرز اور آئی جی اسلام آباد نے پولیس کے ہمراہ دھاوا بول دیا۔ تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ وہاں انہوں نے مار پیٹ کی جیسا کہ تقریب کار ہوں میں۔ پھر مجھے پچھلے دروازے سے نکالا گیا، میں 4 گھنٹے وہاں رہا۔ یہ وہاں گھومتے رہے، یہ ساری گاڑیاں لے گئے تھے، سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے لیے گاڑی ارینج کرو، وہاں لائن رینجرز کی تھی۔ میں چل کر وہاں گیا، نہ میرے پاس موبائل تھا، نہ کوئی میرے پاس پیسے تھے۔ پھر ایک گاڑی آئی، کے پی ہاؤس کی سرکاری گاڑی آئی تو روانہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران مرنے والے اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کے قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ مقدمے میں 12 دفعات شامل کی گئی ہیں، جبکہ عمران خان، علی امین گنڈا پوری، اعظم سواتی، بیرسٹر سیف، عمر ایوب اور عامر مغل کے ساتھ ساتھ 500 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق عامر مغل نے شرکا کے ساتھ مل کر کانسٹیبل عبدالحمید کو زبردستی پکڑا اور ان پر لاتوں، مکوں، ڈنڈوں اور پتھروں سے تشدد کیا۔ پھر عامر مغل اور ساتھی پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے عبدالحمید کو اغوا کر لے گئے اور انہیں بھنڈانہ لنک روڈ پر بے ہوشی اور زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ عبدالحمید کو زخمی حالت میں پمس ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں وہ اپنی جان سے چلے گئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے سینئر اداکار مظہر علی انتقال کر گئے۔ اداکار مظہر علی طویل عرصے سے دوستوں دل اور پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی کراچی واپس آئے تھے۔ مرحوم کی فیملی کینیڈا میں مقیم ہے۔ مظہر علی نے پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے کئی مقبول ڈراموں میں یادگار کردار ادا کیے، جن میں افشاں، عروسہ، شہین، کالی دیمک اور کانچ کی گڑیا شامل ہے۔ مظہر علی نے اپنی لاجواب اداکاری سے شائقین میں بہت شہرت حاصل کی۔ امریکہ میں ایک لڑکی کی اپنی جان لینے کے 4 دن بعد اس کا خط انسٹاگرام پر پوسٹ ہو گیا، جو اس نے خود سکیجول کر رکھا تھا۔ اس نے کرسمس سے 3 دن قبل 22 دسمبر کو یہ قدم اٹھایا تھا، جس نے اس نے اپنی جان لینے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اس پوسٹ میں لکھا کہ اگر آپ یہ پوسٹ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا سے جا چکی ہوں، اور اس وقت یا تو میں کسی ہاسپٹل کے مردہ خانے میں پڑی ہوں یا پھر مجھے دفنا دیا گیا ہے۔ میں مرنے کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ دوستو، یہ پوسٹ یا خط اس لڑکی نے اپنے والدین کو لکھا تھا کہ اس پوسٹ کے ذریعے میں دنیا میں اپنا ایک آخری نشان چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آپ سب لوگوں کی وجہ سے میں نے زندگی میں بہت خوشیاں دیکھیں، آپ مجھے اس انتہائی قدم اٹھانے سے نہیں روک سکے۔ اس کا غم مت کرنا، آپ لوگوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا، جس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر کچھ اطمینان ہوگا کہ اب میں اس تکلیف سے نجات پا چکی ہوں جو کئی سالوں سے میں برداشت کرتی آ رہی تھی۔ آخر میں دوستو، اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے لیے لکھا تھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ چائنا کی ٹرین ساز کمپنی CRRC ٹانگ شان کمپنی لمیٹڈ نے حال ہی میں ایک نئی قسم کی تیز رفتار ٹرین تیار کی ہے، جو مختلف ریل سسٹم پر چل سکتی ہے۔ 400 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی اس ٹرین کو بین الاقوامی روٹس پر ریل کے مختلف سسٹم کے مطابق تیار کیا گیا ہے،
جس سے ریل کا بین الاقوامی سفر زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔